آئی پی ایل کے بعد جو دوسری بڑی T20 لیگ دبئی میں شروع ہوئی ہے وہ DPIL T20 ہے۔ اس T20 لیگ کے متعلق جو بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ دبئی اور UAE میں ہونے والی جو T10 لیگ ہے اس پر کرپشن کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ کون سے انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہیں مبینہ طور پر اس T10 لیگ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ICC نے اس T10 لیگ کے متعلق جو ہے وہ اینٹی کرپشن یونٹ نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ کتنی بڑی رقم اس T10 لیگ کے ذریعے بکیوں نے کمائی ہے اور عوام کا کتنا پیسہ لوٹا گیا ہے، اس ساری تفصیلات کے متعلق میں آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا چینل وائس آف سپورٹس جو ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو دبئی میں شروع ہوئی ہے ILT T20 لیگ۔ یہ نئی لیگ کا جو ہے اس میں دبئی کے اور UAE کے اور شارجہ کے سٹیڈیمز میں یہ میچز کھیلے جائیں گے 13 جنوری سے 12 فروری تک۔ 6 ٹیمیں اس T20 لیگ میں شامل ہیں، لیکن اس میں جو بڑی حیران کن بات ہے کہ ان 6 ٹیموں میں سے 3 ٹیمیں وہ ٹیمیں ہیں جن کے مالکان جو ہے پہلے سے ہی IPL انڈین پریمیئر لیگ کے مالکان ہیں۔ اس میں جو 3 ٹیمیں جن کے مالکان IPL کے بھی مالک ہیں وہ ممبئی انڈینز ہیں، دہلی کیپٹلز ہیں اور کولکتہ نائٹ رائڈر ہیں۔ ان 3 ٹیموں کے جو مالکان ہیں انہوں نے یہ جو ILT T20 لیگ شروع ہوئی ہے دبئی میں، UAE اور شارجہ میں، ان میں بھی 3 ٹیموں کے مالکان وہی ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو ان 3 ٹیموں میں یہاں پہ اس لیگ میں جو 6 ٹیمیں شامل ہیں وہ ابوظہبی کنگز ہیں، ممبئی انڈین ایمریٹس ہیں، شارجہ واریئرز ہیں، گلف جائنٹ ہیں اور ڈیزرٹ وائبس ہیں۔ یہ وہ 6 ٹیمیں ہیں جو اس لیگ میں جو ہیں وہ کھیلیں گی۔ لیکن اس میں جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس لیگ میں ICC کا جو سٹیٹس ہے اس کے قوانین کے مطابق اس لیگ کو T20 کا سٹیٹس جو ہے انٹرنیشنل کا نہیں ملے گا۔ جو بھی کھلاڑی اس لیگ میں کھیلیں گے، پرفارم کریں گے، ان کا جو یہ ریکارڈ ہے وہ T20 میں شامل نہیں ہوگا۔ ان کے کیریئر کے جو سکورز ہیں، فارمیٹس ہیں، اس میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسرا جو بڑا اس پہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس لیگ کے متعلق کہ یہ بگ بیش لیگ جو آسٹریلیا میں ہو رہی ہے، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ جو ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ T20 لیگ جو شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد اس لیگ کا شروع ہونا یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے کہ خالی تمام تر پلیئرز جو ہے پہلے ہی جہاں پر مصروف ہیں دنیا جہان میں جو ہونے والی لیگز ہیں وہاں پر، تو پھر اس لیگ میں آ کر وہ دوبارہ سے کھیل رہے ہیں، تو اس میں جو پیسہ انوالو ہے وہ کیا صرف کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پلیئرز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اس کے اوپر سوالات جو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ دبئی کے جو امیر ترین شیخ ہیں، عربی ہیں، ان کا اور دنیا بھر کے جو امیر ترین لوگ ہیں، بھارت کے جو مبینہ طور پر بکیز ہیں، بک میکرز ہیں، بڑے بڑے جواریے ہیں، ان کا پیسہ ان T20 لیگز میں لگ رہا ہے اور وہاں پر لوگ اپنا پیسہ ڈال کر راتوں رات دگنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دبئی، شارجہ اور ابوظہبی کے سٹیڈیمز میں ہونے والی یہ جو میچز ہیں یہ یقینی طور پر شائقین کرکٹ کو تو بڑا متاثر کریں گے، لیکن اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے وہ بھی ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کو ہم نے ابتدائی طور پر یہ جو انکشاف ہوا ہے کہ ILT 20 جو لیگ ہے اس کے جو 3 ٹیمیں ہیں وہ بھارتی مالکان ہیں ان ٹیموں کے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک انفلوئنس ہو چکا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کا اور بھارت کے جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں، بکیے ہیں، ان کا مبینہ طور پر اس لیگ کے حوالے سے۔ تو دوسرا جو بڑا اہم انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ T10 لیگ جو کہ ابوظہبی میں کھیلی گئی ہے گزشتہ برس 2022 میں، اس میں کرپشن کے بہت بڑے ایلیگیشن سامنے آئے ہیں، چارجز سامنے آئے ہیں، بک میکنگ کے، میچ فکسنگ کے 6 بنیادی ایلیگیشن سامنے آیا ہے، جس کے اوپر ICC کا اینٹی کرپشن یونٹ اس میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو اس لیگ کے متعلق ہے کہ اس لیگ میں انگلینڈ کے کم و بیش 10 سے 15 کھلاڑی بھی کھیلتے رہے ہیں T10 لیگ میں، اور اس میں معین علی ہے، عادل رشید ہے، ایلیکس ہیل ہیں اور ڈیوڈ ملان ہیں۔
ان لوگوں نے اس T10 لیگ میں کھیلا ہے۔ یقینی طور پر اور بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں، لیکن جو بڑا سوال ان کھلاڑیوں سے متعلق یہ بھی ہے کہ اس فرینچائز کرکٹ میں جو T10 لیگ ہے اس میں ابھی تک ان کھلاڑیوں کو پیمنٹ ہی نہیں کی گئی، اور جو بات سامنے آئی ہے ابتدائی تحقیقات میں وہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو T10 لیگ کی جتنی بڑی فرینچائزیز ہیں، یہ تمام بڑی فرینچائزیز دنیا بھر کی جو بکیز ہیں، بکیا کمپنیز ہیں جہاں پر جوا ہوتا ہے، بیٹنگ ہوتی ہے، اس کو سپانسر انہی کمپنیوں نے کیا ہے تمام ٹیموں کو جو T10 لیگ میں کھیل رہی تھی۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے جو سامنے آیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم و بیش 15 ملین پاؤنڈ کی رقم جو ہے وہ اس T10 میں مبینہ طور پر جو بکیوں کے ذریعے اور بکنگ کی جو بیٹنگ کی ویب سائٹس ہیں، کمپنیز ہیں، انہوں نے کم و بیش کمائے ہیں یا اس پہ اس نے بیٹ کی ہے۔ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ اس T10 لیگ میں سامنے آ رہی ہے۔ 6 بڑے ایلیگیشن سامنے آئے ہیں کہ جو مالکان ہیں ان فرینچائزیز کے، انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے وہ فرینچائزیز کی جو کرکٹ ٹیمز ہیں ان کو انڈیو پریشرائز کیا، اپنی مرضی کی ٹیم بنوائی، اور بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوا کہ ٹیم کا اناؤنس ہوا اور اچانک شارٹ نوٹس پر اس کھلاڑی کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا، اور بہت سارے جو ہیں کھلاڑیوں نے ایسی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، اپنی وکٹس جو ہیں وہ جان بوجھ کے گنوائی، سکورز جو ہیں وہ جان بوجھ کے بننے دیے گئے۔ تو یہ سارے ایلیگیشنز بڑے بڑے اس سامنے آئے ہیں اس ساری چیز میں۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی بات سامنے آئی ہے کہ جو انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں ان کو جو انسٹالمنٹس دی جانی تھی فرینچائزیز کی جانب سے وہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی۔ 10,000 پاؤنڈ سے لے کے 50,000 پاؤنڈ تک جو ہے وہ ان کھلاڑیوں کو ملنا تھا، جو کہ نہیں ملا۔ تو اس سارے معاملے کی تحقیقات میں کم و بیش 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن ICC کے اینٹی کرپشن یونٹ نے اب جو ہے وہ ان میچز کا ریکارڈ لینا شروع کر دیا ہے، کال ریکارڈز کھلاڑیوں کے، فرینچائزیز کے اور باقی لوگوں کے، ان کا ڈیٹا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ جو اینٹی کرپشن یونٹ نے بہت سارے کیسز انویسٹیگیٹ کیے ہیں، اس میں 24 پلیئرز جو ہیں ان کو بین کیا گیا کرپشن کی وجہ سے گزشتہ 4 سالوں کے دوران۔ تو اب یہ جو T10 لیگ ہے ابو دھابی میں ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی کرپشن کے بادل جو ہیں وہ منڈلانے لگے ہیں، اور یہ بڑا ایک بمب ہوگا۔ انویسٹیگیشن جب یہ مکمل ہوگی تو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جو T10 لیگ ہے اور T20 لیگز جو ہیں دنیا بھر میں شروع ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، اور اس پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ جو کرکٹ ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں رہی، بلکہ یہ کمرشل ہوتی جا رہی ہے اور پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن چکی ہے، بکیز کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اور جو کھلاڑی ہیں وہ بھی اب پراپر جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اور ون ڈے کرکٹ ہے اس کی بجائے لیگز کو جو ہے وہ ترجیح دینا شروع کر رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو دبئی میں شروع ہوئی ہے DPIL 20 لیگ، اس میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہوا۔ اعظم خان جو ہے وہ معین خان پاکستان کے سابق کیپٹن بھی رہے ہیں، کوچ بھی رہے ہیں، ان کے بیٹے اعظم خان کا کہا جا رہا تھا کہ وہ اس میں کھیل رہے ہیں، لیکن ان کو بورڈ کی جانب سے NOC نہیں ملا۔ تو اس کے متعلق جو اب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، ڈیپلی چیک کیا، تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پر بورڈ کو اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ جو اس لیگ میں 3 ٹیمیں ہیں وہ بھارتی ٹیمیں ہیں، تو کہیں یہ الزام نہ لگ جائے پاکستانی کھلاڑیوں پر کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان جو کلیش چل رہا ہے ایشین کرکٹ کا اور ورلڈ کپ کے حوالے سے، اس کے باوجود پاکستان نے NOC جاری کیا پاکستانی کھلاڑیوں کو ان ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کا جن کا براہ راست تعلق بھارت کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر کھلاڑیوں کو NOC جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں T20 لیگ سے متعلق اور T10 لیگ سے متعلق، اس پر انویسٹیگیٹ جیسے ہی ہوگی، اس میں کوئی نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور مزید جو معلومات ہوں گی اس T20 کرکٹ کو کیسے کمرشلائز کیا جا رہا ہے، کھلاڑیوں کو کیسے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے بڑی بڑی رقم دے کے، بڑے بڑے پیسے دے کے، ڈالرز دے کر۔ تو مستقبل میں آنے والی ویڈیوز جو اس کو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل وائس آف سپورٹ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں
بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا کہ جیسے میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.